اللہ وبرکاتہ۔ مفتی محمود شفیق یوٹیوب چینل کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھنے اور سننے والوں کے لیے آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ترین ویڈیو ہے، اور انسان کو اس کی حقیقت بتلانے کے لیے یہ بہترین ویڈیو ہے۔ انسان آپ دیکھیں گے کہ موت سے بڑا گھبراتا ہے۔ کوئی بھی آدمی ہو، زندہ رہنے کی خواہش یا جینے کی خواہش یا طویل عرصہ زندگی کی خواہش ہر مرد اور عورت کے درمیان ہے، اور بلکہ آج کل تو دعائیں بھی دیتے ہیں، یا اللہ طویل عمر عطا فرما، فلاں کو طویل عمر، فلاں کو طویل عمر عطا فرما۔ موت سے آدمی بڑا گھبراتا ہے، اور انسان جس قدر موت سے دور بھاگتا ہے، موت اس قدر اس کے قریب آتی ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت اور اٹل فیصلہ ہے، یہ انسان کے لیے حقیقت ہے۔ قرآن نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت سے فرار اور مفر کسی انسان کے لیے نہیں ہے۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، انسان موت سے بھاگنے کے اسباب اختیار کرتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، اسپتالوں میں جاتا ہے، علاج اختیار کرتا ہے، اپنی زندگی کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے اجزاء اقارب کو بچانے کے لیے ساری تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کاوش کرتا ہے۔ فرمایا لیکن فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، موت کی تم سے ملاقات ہو کر ہی رہتی ہے، وہ تمہارے پاس آ کر ہی رہے گی، وہ تم سے مل کر ہی رہے گی، وہ تم سے کبھی دور نہیں ہوگی، ایک نہ ایک دن اس کی ملاقات تم سے ہوگی۔ یہ زمین ہر روز انسان کو پکارتی ہے، ان الارض لتنادی کل یوم 70 مرۃ، 70 دفعہ یہ زمین آواز دیتی ہے، یا ابن آدم کلوا ما شئتم ما استحییتم، اے ابن آدم جو چیز چاہے کھاؤ پیو، زندگی گزارو، عیش و عشرت کرو، مال و دولت کو اکٹھا کرو، زندگی کو خوبصورتی سے انجوائے کرو، سب کچھ کرو۔ ہاں جب میرے پاس آؤ گے تو پھر میں تمہیں اپنا سلوک دکھاؤں گی کہ اس زندگی کے اندر تم کیا کرتے رہے۔ اگر تمہارے اعمال اچھے ہوئے، تم نے نیک عمل کیے، تم نے اللہ کو راضی کیا، تم نے رسول اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار لی، تو پھر میرا سلوک دیکھو گے کہ جہاں تک تمہاری نگاہ جائے گی وہاں تک میں وسیع ہو جاؤں گی۔ قبر کے اندر ایک جنت کی کھڑکی کھل جائے گی جو ہمیشہ کے لیے اللہ کی طرف سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں پہنچاتی رہے گی۔ فرمایا لیکن اگر تم نے دنیا میں برے اعمال کیے، اللہ کو راضی نہیں کیا، رسول اللہ کے طریقے کے اوپر عمل نہیں کیا، احکامات خداوندی کو پس پشت ڈال دیا، اللہ کے حکموں کو توڑ دیا، رسول اللہ کے طرز عمل کو چھوڑ دیا، تو یہ بات یاد رکھو، یہ بات سمجھ لو، پھر جب تم میرے پاس آؤ گے تو قبر کہتی ہے کہ میں تمہیں اتنا تنگ کر دوں گی، اتنی سخت ہو جاؤں گی کہ تمہاری ایک پسلی دوسری پسلی کے اندر گھس جائے گی۔ اللہ کے حکم سے تم پر سانپ اور بچھو اور اژدہے مسلط ہو جائیں گے جو تمہیں قیامت تک ستاتے رہیں گے۔ یہ حقیقت ہے۔ اپنی راحتوں میں اپنے انجام کو نہ بھول جانا، اپنی خوشیوں میں اپنی موت کو نہ بھول جانا۔ ابھی 2-3 دن ہی کی بات ہے، ایک جگہ پر ایک آدمی سے دوپہر کو ہماری ملاقات ہوئی، اور رات عشاء کے وقت اسی کا جنازہ پڑھا۔ دوپہر کو ملاقات ہوئی اور رات کو جنازہ پڑھا۔ یہ ایسی اٹل حقیقت ہے۔ اس نے نہ بڑوں کو دیکھا نہ چھوٹوں کو دیکھا۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، اس موت کی وجہ سے سب کچھ الگ الگ ہو جائے گا، بھائی بہنوں کو چھوڑ دیں گے، بھائیوں کو بہنیں چھوڑ جائیں گی، ماں کو اولاد چھوڑے گی، اولاد کو ماں باپ چھوڑ جائیں گے۔ اصل چیز کیا ہے کہ اپنی راحتوں میں اپنے انجام کو نہ بھول جانا۔ ابراہیم ابن ادہم بادشاہ وقت ہے، سروسیم کی فراوانی ہے، ہر چیز کی وسعت ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، دولت بھی ہے، رعب و دبدبہ بھی ہے۔ اپنے بیڈ روم میں سونے کے لیے پہنچے، وہ خادمہ، وہ کنیز، وہ باندی جو بادشاہ کا بستر بچھاتی تھی، جب خوبصورت بستر اس نے بچھایا، ریشم کے تکیے لگے ہوئے، طلسم خواب کی اس نے جب بہترین قسم کی خوابگاہ کے اندر بستروں کو بچھایا، خوبصورت طریقے سے ریشم کی چادروں کو مزین کر کے بچھا دیا، عمدہ عمدہ تکیے اور قالین سجائے اور پردوں کو گرا دیا، دل میں خیال پیدا ہوا کہ ایک لمحہ تو اس پر سو کے دیکھ لو، بادشاہ کا بستر ہے، کتنا سکون دیتا ہے۔ وہ جو ہی سوئی، نیند کی آغوش نے دبوچ لیا، مٹی پہ سونے والا بستر سنگریزوں اور کنکریوں پر سونے والے بستر کو جب خوبصورت بستر ملا تو نیند کی وادی میں چلی گئی۔ ابراہیم ابن ادہم ہاتھ میں درہ لے کر جب اپنے بیڈ روم میں پہنچا تو دیکھا کہ ایک کنیز، ایک باندی بستر پر سوئی ہے، نیند سے اٹھائے بغیر باندی کی کمر پہ، جسم پہ درے مارنے لگا۔
غصے سے پاگل ہو گیا، اسے یہ بتانے لگا، سمجھانے لگا کہ یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے، تم ان جگہوں پر نہیں سو سکتی۔ وہ باندھی وہ کنیز درے کی مار کھا کے ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی، شدت مار تھی، کچھ دیر میں رونے لگی، روتے روتے اچانک ہنسنے لگی۔ شاہی مزاج میں اور شاہی دماغ میں یہ دونوں باتیں سمجھ میں نہ آئیں۔ ابراہیم ابن ادہم حیران ہوا کہ یہ کیا بات ہے، کیوں ہنس رہی ہے، پھر کیوں رو رہی ہے۔ اس کنیز سے پوچھا، کنیز کہنے لگی بات یہ ہے دراصل تیری مار نے میری چمڑی ادھیڑ ڈالی، روئی تو اس وجہ سے ہوں اور ہنسی اس وجہ سے ہوں کہ میں کچھ ہی لمحے اس بستر کے اوپر سوئی تو مجھے نقد سزا مل گئی۔ یاد رکھو اس شخص کا کیا حال ہوگا جو سالوں سے اس بستر پہ سو رہا ہے۔ بس ایک جملہ کہا اور ابراہیم ابن ادہم کی دنیا پلٹ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ساری رات مصلے پہ روتے گزار دی اور کہنے لگا کہ یا اللہ مجھے تو اس زندگی کی حقیقت اس ایک باندھی نے سکھا دی، اس ایک عورت نے، کنیز نے سکھا دی۔ قرآن کریم بھی اسی حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ زندگی میں اپنے پیدا کرنے والے خالق کو نہ بھول جانا، اپنے اللہ کو نہ بھول جانا۔ نہیں معلوم آپ کو کہ اس آنکھ کی کیا قیمت ہے، نہیں معلوم کہ اس کان کی کیا قیمت ہے، نہیں معلوم کہ ان ہاتھوں کی کیا قیمت ہے، نہیں معلوم کہ پاؤں کی کیا قیمت ہے۔ اگر انسان اپنے بنانے والے پر غور کرے، انسان اپنے پیدا کرنے والے پر غور کرے تو اللہ نے گوشت کے ایک لوتڑے کو دیکھنا سکھا دیا۔ قرآن اس حقیقت کو بیان کرتا ہے لم نجعل لہ عینین، اور اللہ نے گوشت کے ایک ٹکڑے کو بولنا سکھا دیا، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن۔ ہاتھوں کو اللہ نے قوت لامسہ عطا فرمائی، پاؤں کو قوت ماشیہ عطا فرمائی، دماغ کو قوت حافظہ عطا فرمائی، کانوں کو قوت سامعہ عطا فرمائی۔ یہ اللہ رب العزت نے ایسا کرم کر دیا کہ اللہ کی عطا ایسی کہ آپ کسی بھی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ صدیاں گزار دیں، وقت گزار دیں، قدرت کی نشانیاں آپ کی طرف متوجہ ہیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے نفسوں میں غور کرو کہ اس 5 فٹ کے انسان میں ہم نے کیا کیا کاریگریاں کی، اس کا کھانا کیسا، اس کا پینا کیسا، اس کا نظام کیسا، اس کی قوت کیسی، اس کی طاقت کیسی، اس کی صلاحیت کیسی، اس کی شکل و صورت کیسی، اس کا ہر عضو کیسا، کیسی عجیب و غریب چھوٹی چھوٹی باریک مشینری اس میں فٹ کی ہے۔ ذرا تصور تو کرو اس پیدا کرنے والے کو کہ اس نے ایک انسان بنا دیا۔ آپ اس کی حقیقت کو کبھی نہ بھولنا، اس خالق کو کبھی نہ بھولنا، اس اللہ کو کبھی نہ بھولنا، اس رازق ذات کو کبھی نہ بھولنا۔ ہر تکلیف میں اسے پکارنا، ہر مصیبت میں اسے پکارنا، ہر دکھ میں اسے پکارنا، اپنی حقیقت کو دیکھتے رہنا کہ اس نے انسان کو کیسی قوت عطا فرمائی۔ یہ زبان ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا، ایک ہی زبان اللہ نے ایسی عطا فرمائی کہ آپ پنجاب میں رہیں یہی زبان پنجابی بولتی ہے، آپ خیبر پختونخوا میں چلے جائیں یہی زبان پشتو بولتی ہے، آپ عرب میں چلے جائیں یہی زبان عربی بولتی ہے، آپ انگلستان اور یورپ میں چلے جائیں یہی زبان انگریزی بولتی ہے، آپ چین میں چلے جائیں یہی زبان چائنیز لینگویج بولے گی۔ یہ ایک ہی زبان، کبھی آپ کو اس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، سپیر پارٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں، زبان چینج کرانے کی ضرورت نہیں۔ پروردگار عالم کے اس احسان کو دیکھو، اس کی اس نعمت کو دیکھو۔ انسان اپنی حقیقت کو دیکھے، انسان کی کیا حقیقت ہے۔ جتنا بھی عاقل ہو، ذہین ہو، سمجھدار ہو، بالآخرکار موت نے آ پکڑنا ہے، موت نے آ چھونا ہے۔ موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، کوئی مفر نہیں، کوئی فرار نہیں۔ اپنی حقیقت کو دیکھ کے انسان کو ہمیشہ رب العالمین کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اپنی عاجزی، اپنی انکساری، اپنا سب کچھ اللہ کے دربار میں نچھاور کرنا چاہیے۔ یہ انسان کو قرآن کریم اس کی حقیقت بیان کر رہا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔